جب کشمیر ایکسٹنکشن پہ تھا، جب کشمیر کی سویلائزیشن 4000 سال کی سویلائزیشن ختم ہو رہی تھی، شی ٹک دا کمانڈ. تو وہاں پہ کھنجری پاس جہاں پہ اس نے سیلف پروٹیکشن کے لیے اس کو رنجن شاہ نے اپنے سیلف پروٹیکشن کے لیے خنجر دیا ایز اے سمبل آف. اس تصوف میں بھی وہی تھا جو انسانیت ہے، جو یہاں پہ جو رینیسنس آپ کہیں گے. ایون کنفیوشس نے اس کی بنیادیں بہت ہیون سانگ سے پہلے ڈالی تھی. خیر مقدم ہے آپ سب کا رائزنگ کشمیر میں. اس وقت ہمارے ساتھ جموں کشمیر کی ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے جموں کشمیر میں مختلف کنٹریبیوشنز دیے ہیں، وہ چاہے ایز اے بیوروکریٹ ہو، آتھر ہو، اور پھر کلچرل ایڈوکیٹ. خواجہ فاروق رنجو شاہ صاحب، یہ جو ہے انہوں نے کافی مختلف کتابیں بھی لکھی ہے، کشمیر کے ریلیٹڈ ڈویژنل کمشنر رہ چکے ہیں، اور اس وقت جو ہے یہ چیئرمین ہے کشمیر سوسائٹی انٹرنیشنل میں. ان سے مزید ان کی لائف کے بارے میں جانیں گے، اور انہوں نے جو کتابیں لکھی ہے کشمیر کے ریلیٹڈ اس بارے میں. بہت بہت شکریہ آپ کا رائزنگ کشمیر سے. آپ سے جاننا چاہیں گے جو آپ نے کتاب لکھی ہے سلطانہ کوٹا رانی ریشی کوئین آف کشمیر، اس کے بارے میں آپ سے اس کتاب کے بارے میں جاننا چاہیں گے. میں بڑا خوش ہوں کہ آپ بہت ہی نفیس اینکر بھی ہیں اور خود جرنلزم میں بھی کام کر رہی ہیں، اور وہ بھی ایک ایسے ہائی پروفائل رائزنگ کشمیر میں. تو سلطانہ کوٹا رانی رشی کوئین آف کشمیر، یہ میں نے میشیگن میں یو ایس میں 3 مہینے تھا. میں نے وہاں بہت ریسرچ کیا آن آل، اینڈ یو ول بی سرپرائز. ایون جب میں نے وہاں ایک بڑی بلڈنگ، میرے وہ فوٹوگرافس بھی ہے، اور وہاں پہ رینیسنس نام پہ ہی بلڈنگ ہے. رینیسنس از اے ویری ہائی پروفائل کلچرل نیم. سو اٹ پرووائڈیڈ می، اس کو ایک انسپریشن کہ جناب ہمارے کشمیر سے یہ رینیسنس نکلا، ہمارے کشمیر سے سیکولرزم نکلا، ویسٹ والے اڈاپٹ کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ اپنے جو آئیکنز ہیں ان آئیکنز کی بات کریں. ہم کیوں نہ اس سمجھے ایک فیمیل پاور بھی رہی ہے، ایک فیمیل. جب کشمیر کولیپس ہو رہا تھا، جب کشمیر تباہی برباد ہو رہا تھا، جب 1319 میں 1319 جو 14th سینچری کا انیشل پیریڈ تھا، 3rd ڈیکیڈ آف دا 14th سینچری، تو منگول کے ذوالقدر خان نے کشمیر پہ حملہ کیا. ذوالقدر خان اسی قبیلے کا تھا چنگیز خان اور ہلاکو خان کے، جس ہلاکو خان نے ساری لائبریری بغداد کی، اگر سنا ہوگا آپ نے، جلا دی اور بغداد کے دریا خون میں نہ لائے. وہی کیا ذوالقدر خان دلچا نے کشمیر میں. اب جو یہاں کا بادشاہ تھا سوہا دیوا، وہ یہاں پہ صفا قدل میں ہے یارکن سرائے، وہاں ٹریجری تھی کشمیر کا پریشس، جو یہاں کے جواہرات تھے، ہیرے تھے، جو ہمارا ٹریجر تھا وہ وہیں تھا. تو بادشاہ اور اس کا پرائم منسٹر رام چندر اسی پہ لڑنے لگے. ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ کشمیر پہ حملہ ہو رہا ہے، وہ اپنے ٹریجر کے لیے لڑ رہے. اور جب حملہ اور سری نگر پہنچے اور سری نگر کو جلایا، ویمن کو ریپ کیا، ہر کشمیری کو بچوں کو نیزوں پہ ان کے سر چڑھائے، تو ایسا ہارر مانا جاتا تھا ان کا ہارر. تو بادشاہ بھی بھاگ گیا، تو پرائم منسٹر بھی اسی کانفلکٹ میں گیا، اس کو بھی جیل ویل گیا. تو اس میں جو سلطانہ کوٹا رانی تھی، شی ٹک دا کمانڈ. یہ دیکھو، جب کشمیر ایکسٹنکشن پہ تھا، جب کشمیر کی سویلائزیشن 4000 سال کی سویلائزیشن ختم ہو رہی تھی، شی ٹک دا کمانڈ. شی واز اے ہندو ایٹ دا ٹائم when she took the command. So at that time she was the last queen of Hindus. But she decided to save Kashmir. اس نے اس وقت ایک ہی تھا، جموں کشمیر تبت تھا. تبت was also it was a united territory. Even ہم یارکن تک تھے. تو اس نے وہاں کے جو پرنس تھا وہاں کا پدم سمبھاوا رنجن شاہ، اس کو دعوت دی، اس کو کہا کہ کشمیر بچاؤ. Then he arrived. She went to receive him at a کھنجری پاس. آج بھی وہ مشہور ہے کھنجری پاس سے، جو چائنا بارڈر ہے
اور کراکرم اگر سنا ہوگا، اپنی شاہراہ ابراہیم کے بارے میں سنا ہوگا، تو وہاں پہ کھنجری پاس جہاں پہ اس نے سیلف پروٹیکشن کے لیے اس کو رنجن شاہ نے اپنے سیلف پروٹیکشن کے لیے خنجر دیا ایز اے سمبل آف دا میٹنگ. تو وہ اس پہ میں لاسٹ چیپٹر میں آ جاؤں گا، ہاؤ اٹ پرووڈ. اور ابھی تک وہ فولکلور آج بھی ہے، یا تلمارے خنجر، یا یہ اسی کھنجری پاس پہ اور اسی سٹوری پر ہے. ناؤ جب کشمیر میں یہ پہنچے تو ذوالقدر خان بڑا کمزور ہو گیا، وہ بھاگ گیا، وہ ساؤتھ کی طرف بھاگ گیا، اور اس نے ایسی انجینئرنگ کی رنجن شاہ نے، جس کا نام بعد میں صدردین پڑا. انہوں نے وہاں پہ جو ایولانشز تھے، انہی ایولانشز کو ان پہ گرایا گیا. 70,000 سولجرز کی قبریں بن گئی سنو کے اندر، جنہوں نے ہمارے کشمیر پہ حملہ کیا. تو فتح یاب ہو گئے، یہ جیت گئے، اور ہمارا دشمن ختم ہو گیا. وہ لادین تھے، وہ خدا کو نہیں مانتا تھا ذوالقدر خان، منگول نہیں مانتے تھے خدا تو اس وقت. تو یہاں پہ ایک تو بدھسٹ پرنس تھا، بدھزم کا ایک بہت بڑا اسکالر تھا، اور یہ ہندو کی ایک بہت بڑی اسکالر تھی. اور اسی دوران یہ دیکھو رینیسنس کیا ہوتا ہے، اینڈ لکم دینکم ولی دین کیا ہوتا ہے، ریسپیکٹیبلٹی آف ایچ ادرس ریلیجن کیا ہوتا ہے. اسی وقت بلبل شاہ بھی تشریف لے آئے. بلبل شاہ خراسان کے اس قبیلے سے تھے. عبد الرحمن ابو مسلم جو گورنر تھے 8th سینچری میں خراسان کے، اور خراسان نے ہی صوفیزم کو جنم دیا. تصوف اور صوفیزم خراسان سے نکلا، بعد میں بغداد میں آیا. تو ایون اس کا یہ عبد الرحمن ابو مسلم نے بدلہ لیا اس سے مروان دوم سے. مروان فرسٹ تھا، مروان دوم سے جو بنو امیہ کی حکومت تھی، ان کو ڈیفیٹ دے دی 8th سینچری میں. اتنے بہادر بھی تھے اور تصوف کو بھی بڑے ماننے والے تھے. اسی قبیلے سے یہ بلبل شاہ نکلے ہیں 14th سینچری میں. اس کو بھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب مبارک میں آتا ہے کہ جاؤ کشمیر کو بچاؤ، کشمیر میں آپ کے ہاتھ پہ جو پہلا بیعت کرنے والا ہوگا وہ کشمیر کا بادشاہ ہوگا. اور بلبل شاہ صاحب تشریف لے آئے، کشمیر آئے اور بلیسنگ دے دی اسی ماحول میں جب ہم ایک کرائسس سے گزر رہے تھے. اور دونوں نے جو یہ بن گئے تھے بادشاہ، سلطان اس نے شادی کی، سلطانہ کوٹا رانی نے رنجن شاہ سے شادی کی. ان کا بیٹا ہوا حیدر شاہ، چھوٹا تھا. اسی پیریڈ میں بلبل شاہ نے ان کے سامنے تصوف کی کتابیں کھول دی، اور دونوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی، سلطان صدردین نے بھی اور سلطانہ کوٹا رانی میں بھی. اور اس تصوف میں بھی وہی تھا جو انسانیت ہے، جو یہاں پہ جو رینیسنس آپ کہیں گے. ایون کنفیوشس نے اس کی بنیادیں بہت ہیون سانگ سے پہلے ڈالی تھی اس کی بنیادیں. اور کشمیر میں بدھسٹ کانفرنس ہوئی تھی ہارون میں، 8th سینچری میں، 1st سینچری میں ہوئی تھی، پہلی سینچری میں، جب کشانز یہاں پہ تھے. تو اس سچویشن کو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کیا کوئی یہ نہیں، ہندوؤں کے خلاف لا نافذ نہیں کیے گئے، بدھسٹ کے خلاف لا نافذ نہیں کیے گئے، مسلمانوں کے خلاف لا نافذ نہیں کیے گئے، صرف ہیومینٹی کے لو کے لیے سب نے مل کر کام کیا. ٹرائیو، سلطان صدردین، رنجن شاہ، پدم سمبھاوا، سلطانہ کوٹا رانی، رشی کوئی، حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ٹرائیو تھا. اور اگر ہم دیکھیں ہندو مسلم اور ہندو مسلم بدھزم، ان تینوں کا ایک دوسرے کے قریب آئے کیونکہ ہم نے لادینوں کو مل کر شکست دے دی. تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے ایک بہت زبردست
بڑا اچھا ماحول رہا کشمیر میں. اور اس کو اگر آپ دیکھیں گے 1990 کا آپ یہاں کا ماسٹر پلان دیکھیں گے, میں سری نگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا خود چیئرمین رہا ہوں. 1990 میں پامپوری صاحب نے جو ماسٹر پلان سری نگر کا بنا ہے, اس میں پریمبل پہ پہلے فرنٹ پیج پر آپ گوگل میں بھی دیکھ سکتے ہو, پریمبل میں ذکر ہے کہ کس طرح سلطان صدر الدین رنجن شاہ پدم سمبھاوا نے اور کس طرح سلطانہ کوٹا رانی نے ایون یہاں کے جو فلڈ چینلز کو آج بھی کوٹا رانی کے نام پر ہے, کوٹا کالز آج بھی ہے. تو وہ کیسے ایک آئیڈیل سٹی نئی تعمیر کی, دے ریبلٹ سری نگر آفٹر اٹ واز ڈیواسٹیٹڈ بائی منگولز. یہ اس کا پریمبل ہسٹری ہے. آپ سے جاننا چاہیں گے جو 14th سینچری میں اینشنٹ ٹائمز میں پولیٹیکل, سوشل یا پھر ریلیجس ریولیوشن آیا, اس بارے میں آپ سے جاننا چاہیں گے. بہت خوب, بڑا زبردست اچھا کوسچن بولا. اٹ واز اے اسپریچول, ریلیجس اینڈ سوشل. کیونکہ اس سے پہلے جب آپ دیکھیں گے آپ 14 سینچری پہ پہنچو, دیکھیں اسلام تو 700 سال پہلے آیا تھا, لیکن کشمیر میں نہیں آیا تھا. کشمیر میں اسلام بلبل شاہ نے لایا, اور امیجیٹلی بلبل شاہ کے 50-60 سال کے بعد حضرت شاہ ہمدان نے لایا. اور دونوں کا مائنڈ سیٹ اپ ایک جیسا تھا, تصوف, لکم دینکم ولی دین, ایک دوسرے کے مذہب کی ریسپیکٹبلٹی کر دو. دیر واز نو کانٹرڈکشن, نو ریلیجس کانٹرڈکشن. سو ریلیجس جو تصوف کا کانسیپٹ تھا, جو سیکولرزم نکلا, وہ کشمیر سے نکلا. ویسٹرن والے اب اچھا سا نام اس کو دیتے, سیکولوژن, سیکولرزم. تو اٹ واز ایکچولی یہاں پہ جہاں پہ سب نے کہا کہ نہیں انسانیت کی بات کرو. رینیسنس از اے ڈیریویٹیو. جو فرانس میں اگر آپ نے دیکھے, فرانس میں اگر ریولیوشن آیا وہ تو ریسنٹ ٹائمز میں آیا, لیکن نام انہوں نے وہی رکھا, وہ ڈیریویٹیو آف رین کنفیوشس کا پڑھیں آپ. وہ کنفیوشس نے بھی 5 ٹائمز انٹروسپیکشن کی باتیں کی ہے. کنفیوشس نے انسانیت کی باتیں کی رہے. اس نے کہا کہ اگر آپ کسی اور ہیومن بینگ کے ساتھ کمپٹیشن میں ہو, اس کے انٹرسٹ کے بارے میں سوچو, اپنے کو سرنڈر کرو. دیٹ از دا لو آف دا ہیومن, کہ یو بی اے سیکریفائسنگ فار ادرس فار دا سیک آف لو. سو یہ جب کشمیر سے ایسی چیزیں نکلی تو اس کو ویسٹ نے بھی اب انفارچونیٹلی کشمیر نے اپنے آئکنز کو یاد نہیں رکھا. کشمیر میں ایسی تباہیاں ہو گئی کہ اس کے بعد انفارچونیٹلی جب یہ پیریڈ ہم دیکھیں شاہ ہمدان تک, اٹ واز ویری نو ریلیجس کانٹرڈکشن اس پیریڈ میں. ارلیئر کا میں ذکر کروں گا, میں 1st سینچری کا بھی ذکر کروں گا, لیکن اس کوسچن کے بعد. ناؤ اس کوسچن پہ, آپ کی اس کوسچن پہ اسپیسیفکلی آ کے کہ اس پیریڈ میں ایکسیپٹ شمس سواتی who created a hate, he had وہ سوات سے آیا تھا ایز اے ٹریڈس مین, ایک بیپاری بن کر. اس نے لائلٹی لے لی ان دونوں, they were noble couple. سلطان صدر الدین جس نے بچایا کشمیر کو, تبت سے آئے تھے, اور سلطانہ کشمیری تھی, اوریجنل کشمیری, ہزاروں سال کی کشب رشی کے ساتھ سلسلہ اس کا تھا. سو ان لوگوں نے کشمیر کو بچایا. اب اس نے وہ سکسیڈ ہوا, سوات کے شمس سواتی اس کا نام تھا, وہ سکسیڈ ہوا. ان کی یہ لینا, ان کی ٹرسٹ, ان دونوں نے اس پہ ٹرسٹ کیا, اس کو منسٹریل سٹیٹس دیا. لیکن ہی کانسپائرڈ, پہلے اس نے سلطان صدر الدین کو شہید کروایا, مسٹیریسلی شہید کروایا بائی ان نون پرسنس ان دا انٹیریئر آف دا سٹی, جس سٹی کو اس نے بنایا. ناؤ اس کے بعد لیکن پاپولر سپورٹ انہی کے ساتھ تھا, تو حیدر شاہ کا حق بنتا تھا ٹو بی دا کنگ, لیکن حیدر شاہ 3 سال کا تھا, اس لیے حیدر شاہ کے نام پر یہ بن گئی سلطانہ کوٹا رانی, دا کوئین آف کشمیر. تو یہاں پہ شی واز مور انفلوئنسڈ بائی حضرت بلبل شاہ تصوف, تو اس نے وہ بھی کہا, لیکن اس کا جو ریشیوں کے ساتھ اس کا لو تھا
اسے بلبل شاہ کو بولا کہ میں رشیوں کو بھی مانتی ہوں. بلبل شاہ نے اپروو کیا کہ رشیت بھی شریعت کا ایک حصہ ہے. تو ہماری رشیت اگر آپ دیکھیں گے اسی کے ٹائم پہ یہ پیدا ہو گئی ہے جو ہماری لل عارفہ جس کو لل یوگیشوری پنڈت کہتے ہیں, تو وہ بھی اسی کے ٹائم پہ پیدا ہوئی. تو اور شیخ العالم نے اس کے دودھ پیا جب وہ کنواری تھی. تو جب وہ دودھ ہی نہیں پیتا تھا تو للدت کو لایا گیا. للدت نے کہا کہ کیوں ڈرتے ہو, جب اس دنیا میں آنے سے نہیں ڈرے, دودھ پینے سے تھوڑے ہی ڈرتے ہو. بیکاز اس نے جنگ شروع کی تھی نفس کے ساتھ. ایون وہ جب اس کی اولڈ ایج تھی, اس کے جو پانی جو کپ پہ تھا اس کپ میں بھی سوراخ تھا تاکہ پورا پانی نہ جائے. وہ تصوف کی ہائٹس پہ تھے. تو یہ اسی پیریڈ کی داستانیں ہیں. لیکن جب ایول آئی شمس سواتی کی اسپتی, کیونکہ یہ بڑی خوبصورت, شی واز اے لائک کلوپیٹرا, بہت زبردست خوبصورت تھی. تو اس نے اس کو اوور تھرو کیا, اور اوور تھرو کر کے اس نے اس کو بیڑیوں میں آئینی آئرن چینز میں اپنے دربار میں لایا. ایک تو اس نے اس کی حکومت کھائی, دوسرے اس کو دلہن کا لباس پہنایا گیا. تو کہا کہ زبردستی میرے ساتھ نکاح کرو. یہ ہسٹری ہے. تو واٹ شی ڈیڈ, جو کھنجری پاس میں یات المال خنجر, تو یات المار خنجر یا ثانی شبا روزے, مطلب یہ آپ نے سنا ہوگا. تو دس از دا تصوف, یہ تصوف کی بنیاد. اس نے کیا کیا, جب اس پہ ریزسٹنس تھی زبردستی کی, اس نے وہ خنجر جو اس کو سیلف پروٹیکشن کے لیے تھا اس سے اپنے پیٹ کو گھونپا, اپنی ہی پیٹ میں گھونپا, یہ جنجیروں میں بند تھی, اپنے پیٹ میں گھونپا, اپنی انتڑیاں نکالی اور شمس سوادی کے منہ پہ پھینک دی, اینڈ سیلف مارٹیرڈم اختیار کیا. سو اس میں کشمیر کی بھی ریسپیکٹ رہی, آنر رہا, ہندو کا بھی آنر رہا, مسلمانوں کا بھی آنر رہا, اور پیورٹی کا بھی آنر رہا. پھر جو اس کا بیٹا تھا حیدر شاہ, ہی کیم, کیونکہ جو شمس سواتی کا بیٹا تھا جنید سواتی, وہ 6 مہینے رہا. 6 مہینے کے بعد جو گورنمنٹ لے لی وہ اس نے لے لی حیدر شاہ نے, جو علاؤدین کے طور پر کشمیر میں پھر اس نے بہت ایک ڈیولپمنٹل ایرا کیا. سو بٹ جو زہر شروع ہوا وہ سکندر سے شروع ہوا. سکندر نے 13 جیسے 1990, یہاں آپ یاد کریں 1390 بھی اسی طرح بڑا ہاربل تھا. 1390 میں سکندر نے ٹیک اوور کیا, اور سکندر واز فل آف ہیٹ, فل آف نفرت. ریلیجس, جو سوال آپ کا ہے, یہ ریلیجس اور سوشو اور اسپرچولیٹی یونٹی ہمارے کشمیر کے لیے کتنی امپارٹنٹ ہے, ہمارے کشمیر کے لیے بہت امپارٹنٹ ہے. تو سکندر نے ہارر کیا. 2 ماؤنٹس آف جو جینو داری, جو دھاگے ہوتے ہیں, جو کشمیری میں یونی کہتے ہیں, تو وہ 2.5 من اس کو یہ تولا گیا, جو ہندو سے نکالا گیا, بدھسٹ سے نکالا گیا. ایون بہت سارے صوفیوں کو بھی ٹارگٹ بنایا گیا. شیخ العالم کو اریسٹ کیا گیا اور اس پر یاون مسیح کا سکنڈل تھوپنے کی کوشش کی گئی. ایسا ہاربل ماحول تھا. اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے, اس کو کوشش کرتے تھے کہ اس کو یاون مسیح کے ذریعے لوگوں میں ہم ڈیفیم کرائے, اور اس کو اریسٹ بھی کیا تھا اس نے, سکندر نے. تو سکندر نے تقریباً یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو تخت سلیمان ہے, جس کے اوپر جو یہ بنا ہے شنکراچاریہ کا مندر بنا ہے, شنکراچاریہ, دیٹس اے یونٹی. اس کو تھید بولتے تھے, اس کے اراؤنڈ ایریا کو تھید واز اے پلانٹ سٹی. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں گے گوگل میں تھید, اگر آپ ڈھونڈیں گے تھید, ایک ڈیجیٹل وار مووی ہے, اس میں پلانٹ وارز ہے. تو وہ تھید کو پریزنٹ کرتے پلانٹ, جہاں پہ تخت سلیمان کا جو تخت ہے, یہ ماؤنٹین, یہ اڑ کے چلے آئی ہے اینسنٹ ٹائمز میں, یہ اڑ کے آئی ہے, یہاں پہ بیٹھی ہے. تو اس کے اوپر پھر شنکراچاریہ, اٹ واز اے یونٹی. یہ سمبل ہے یونٹی کی اور میوچول ایکسیپٹنس کی, میوچول ٹالرنس کی.
ادھر ہی اسی کے آگے جو ڈل ہے اس کے سامنے جہاں رائل گولف سپرنگ ہے اسی کے ڈل میں اس نے ڈیڈ باڈیز کا آئی لینڈ بنایا. ان پنڈتوں ہندوؤں کی ڈیڈ باڈیز وہاں پہ رکھی گئی اور ان کو ایک ہارر کا پوائنٹ بنایا گیا. بٹا supported Sikandar. He was a Pandit, but he supported Sikandar for this horror. اب آپ کی لاسٹ جواب اس کا, اسپرچولیٹی زندہ رہی, یونٹی زندہ رہی اور ایک دوسرے کی ریسپیکٹ زندہ رہی. سکندر کے گھر میں ہی اس کا بیٹا زین العابدین بادشاہ نکلا اور اس نے اپنے باپ کا سارا ریورس کیا اور اس نے وہ سارے مندر جو اس کے باپ نے جلائے تھے ان کو واپس نیا بنایا. شاردا پیٹھ کے جو یونیورسٹی ہے مظفر آباد میں نیلم پر, اس کے ساتھ جو اس کے دروازے تھے اس کو دوبارہ بنایا اور خود پڑھا شاردا پیٹھ میں. اور اس نے باضابطہ طور پر یہاں پہ کشمیر میں جو سنسکرت اور پرشین تھا ان کو آپس میں ٹرانسلیٹ کیا. شاردا لینگویج بڑی مانی جاتی تھی, کشمیر کا اوریجن تھا ہماری یہ لینگویج, تو اس کو دوبارہ پروموٹ کیا اور ہم اس وقت پھر دوبارہ ایک اسی سٹیج پہ آئے. اس نے اسی کے سلطانہ کوٹا رانی کی پرمپرا کو زندہ رکھا. یہ آپ نے جو ہے رینیسنس کے بارے میں بات کی اور رینیسنس جو ہے کشمیر سے شروع ہوا اور سیکولرزم کی بھی بنیاد یہی, تو اس بارے میں آپ بتائیے. ہم یہ آپ نے اتنا یو مائٹ ہیو انڈرسٹوڈ, کشمیر ایک بہت راز ہے, مسٹیسزم ہے. کشمیر کو اپنے آپ کو یہ لوگ بولتے ہیں نا ہم ایکسپرٹس ہیں کشمیر کے, ابھی ان کو کشمیر پتہ ہی نہیں, دے ڈونٹ نو کشمیر. کشمیر کے جو ایکچول اگر آپ دیکھیں گے کی ہے پراسپیرٹی کی اور کشمیر کی ترقی کی جو کی ہے وہ ہے ایک دوسرے کے فیتھس کو ریسپیکٹ دینا. اگر آپ ہندو ہیں اور میں آپ سے ساتھ نفرت کروں, آئی ایم ناٹ اے گڈ کشمیری. اگر آپ مسلمان ہیں اور میں ایز اے کشمیری ہندو آپ کے ساتھ نفرت کروں, آئی ایم ناٹ اے گڈ کشمیری. آئی ایم ناٹ اے گڈ بدھسٹ اف آئی ول ہیٹ بوتھ ہندوازم اینڈ اسلام. یہ ہمیں اپنی اس ہسٹری نے اور یہی کشمیریت کہاں سے جنم لی, 1300 میں کشمیریت نے جنم دی. جو رینیسنس کا سوال آپ نے کیا, یہ رینیسنس کہاں سے آیا؟ یہ کشمیریت سے آیا. کشمیریت کا اندر نیم رینیسنس ہے. کشمیریت کا نیم اسی کشمیر کے ساتھ آپ دیکھیے, کشمیریت کے ساتھ ہندوازم بھی جڑا ہے, اس کے ساتھ اسلام بھی جڑا ہے, اس کے ساتھ بدھزم میں جڑا ہے. اگر آپ ان تینوں میں سے ایک کو الگ نکالو گے یہ ٹوٹ جاتا ہے. رینیسنس میں یہی ہے, رینیسنس یہی ہے کہ بھئی آپ کیوں آپس میں لڑتے ہو. بھئی یہ تو ایک جو انوائرمنٹ ہے یہاں پہ اس پہ بھی میں آ جاؤں گا جب فرسٹ سینچری کنکلوژن میں اسی پہ آ جاؤں گا. جو فرسٹ سینچری میں یہاں بدھسٹ کانفرنس پاتلی پترا میں پہلی کانفرنس ہوئی تھی, تھرڈ کانفرنس ہوئی تھی اشوکا کے ٹائم پہ. پاتلی پتر نام سنا ہوگا پاتلی پتر کا. پاتلی پتر کے بعد اگر جو سیکنڈ امپارٹنس ملی وہ کشمیر کو ملی, جہاں پہ ناگ ارجن نے مہایانہ کے ذریعے اس کو پروموٹ کیا, اس کو فیوژن کو. ہندوازم اور اس وقت 2 ہی ریلیجن تھے فرسٹ سینچری میں کشانز میں, اس وقت اسلام یہاں نہیں آیا تھا, تو اس نے ان دونوں کا فیوژن کر کے مہایانہ بنایا. اور مہایانہ یہاں سے چائنا گیا, مہایانہ یہاں سے کوریا گیا, کشمیر سے مہایانہ یہاں سے لداخ گیا, مہایانہ یہاں سے تبت گیا, وہاں سے مہایانہ یہاں سے. اسی لیے یہ بیلٹ ایک دوسرے کو بڑا ریسپیکٹ کر رہا تھا. اور اس کی تھیون سانگ اسی شاردا یونیورسٹی میں پڑھے. البیرونی وہاں آئے, اکبر نامہ میں آپ کا ذکر دیکھیں گے. اور جب ہم پہلی یونیورسٹی کی باتیں کر رہے ہیں, کشمیر کو کہتے ہیں سیٹ آف نالج, اس کا سمبل ہے شاردا پیٹھ. اس میں باضابطہ ہمارا شاردا کا مطلب ہے انٹیلیجنس. ہم مسلمان بھی شاردا شریف کہتے. ہمارے میں گیا تھا وہاں کفارہ میں بھی شاردا شریف ایک رنگی صاحب شاردا کے, اور بہت بڑا لیکن ڈیلپٹیٹڈ تباہ, کسی نے اس کی دھیان نہیں دیا. یہ ایکچولی ان دنوں نالج کے سینٹرز تھے, سیٹ آف نالج تھے. سنسکرت میں اس کا مطلب ہی ہے وزڈم,
اور جب بدھزم نے یونیورسٹی بنائی انہوں نے اسی بنیاد پہ بنائے کہ اس کنفلوئنس جو مدھومتی اور کشن گنگا کی ہے وہاں پہ آپ ایک بہت خوبصورت یونیورسٹی بنا سکتے ہو جو ہماری سمبل تھی. نالندہ نہیں بنی تھی بیٹا, ابھی یہ نہیں بنی تھی, ٹیکسلا نہیں بنی تھی, کشمیر کی شاردا بنی تھی. اب آپ راجوری کے جو شہردار بھی بولتے, دار بھی بولتے ہیں, دارا جو اس کا دریا کا دارا, ہاں شہردارا بھی بولتے ہیں, شاردا بھی بولتے ہیں, یہ سارے اس کے مطلب بھی ایک ہی ہے کہ, اور شردا بھی بولتے ہیں. تو ایسی چیزوں کو نالج کے ساتھ جب ہم کشمیر جوڑتے ہیں, وی آر دا ون, ورلڈ کو ہم گائیڈ کریں گے, اور ہم نے کیا تھرو رینیسنس. آپ سے جاننا چاہیں گے ہارون میں جو 4th بدھسٹ کی کانفرنس ہوئی تھی اس بارے میں. ہاں, جو میں نے آپ کو بتایا جی, جب فرسٹ سینچری جو بدھسٹ نے اس سے پہلے ہی, فرسٹ سینچری سے پہلے ہی جب اشوکا نے اپنے بیٹے کو بھی بھیجا, اپنے بیٹی کو بھی بھیجا اور کشمیر کی سروے کی, اس سے پہلے بھی انہوں نے دیکھا کہ یہاں سب سے پہلے جو یہاں پہ سورا جو ایک وہاں پہ بھی آنچار میں زبردست یہ تھا لیک, وہاں پہ پہلا سورا کا پہلا یہاں پہ مونسٹری رہی ہے, فرسٹ مونسٹری. تو اس کے بعد زکرہ میں بھی اس کا ذکر ہے, وہاں پہ بھی ایک مونسٹری تھی. اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم 4th بدھسٹ کانفرنس ہارون میں کریں گے. اگر آپ ہارون میں جائیں گے, ہارون از اے ویری اسپریچول پلیس, اس کو ہارون شریف ہی بہت سارے لوگ محبت سے کہتے ہیں. ہارون شریف میں یہ تینوں یونیسنز ہیں ہمارے اینسنٹ ٹائمز کے. ایک تو وہاں پہ آستان مرگ جہاں پیراگلائڈنگ ہوتی ہے, وہاں پہ آپ دیکھیں گے بلبل صاحب وہاں پہ ٹھہرے آرام کیے ایک پل پر, تو ابھی تک وہاں جہاں سے پیراگلائڈنگ ہوتی ہے, سو آپ ایریل ویو دیکھتے ہیں. دوسرا وہاں مہادیو کی ماؤنٹین ہے, دیکھا ہوگا نا, مہادیو کی ماؤنٹین کو اب تھوڑا سا اتنا امپارٹنس نہیں دی جا رہی ہے, لیکن ایک اگر آپ ہائیکنگ اور دیکھیں گے یہاں پہ پہلے بورڈ آف اسکول ایجوکیشن میں 10 مارکس ملتے تھے نیسسرلی اسٹوڈنٹس کو جو مہادیو ہائیکنگ کر کے جائے, تو 10 مارکس اس کو آٹومیٹکلی ملتے تھے. سچ واز دا امپارٹنس آف دا پلیس. اور اسی ہارون میں 2 اور چیزیں ہیں بڑی امپارٹنٹ فرام ہندو پوائنٹ آف ویو, جو ہندو کے لیے امپارٹنٹ ہے. ہمارے لیے مطلب میں ایز اے مسلم اپنے صوفی بزرگوں کو بہت مانتا ہوں, لیکن جب آپ ہندو کی بات کر رہے, اس کا بھی اینسنٹ پاسٹ یہاں رہا ہے. ان کا واسو گپتا شنکرا پل میں بیٹھا ہے جو اس وقت داچی گام کے اندر ہے, وہاں پہ اس نے 12 سال عبادت کی ہے, اور تھرو کاسمک اس کو 77 سوتر آئے ہیں تھرو کاسمک. اور اس جو وہاں پہ جو پل ہے, پل از اے گریک ورڈ آلسو, راک کو پل کہتے ہیں. یہ صرف کشمیری ورڈ ہے اور گریک ورڈ ہے. گریک میں بھی پل مینز راک, یا پیلیسائڈ آپ نے سنا ہوگا جہاں آگ لگی تھی یو ایس میں, پیلیسائڈ وہ پل کا ہی, وہ بھی راکی سٹی ہے. تو یہ وہاں پہ وہ 12 سال رہے ہیں واسو گپتا. واسو گپتا کو مہادیو کی ماؤنٹین وہاں سامنے ہے, اس کو اکارڈنگ ٹو دا ہندو سوترا اس کو وہیں پہ 77 سوتر آئے, شیو سوتر. تو شیوازم نے وہیں پہ جنم لیا اس راک پہ. لیکن کنگ جو سکندر اور سباٹا جو ان کے ٹریسز ہندوازم کی مٹانا چاہتا تھا, تیمور نے ایلیفنٹ دیے تھے گفٹ میں سکندر کو, وہ ان کو شراب پلایا جاتا تھا. they were drunken, they were called elephant. کو جب شراب پلاتے ہیں نا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا. تو اس کے ذریعے انہوں نے کوشش کی تھی اس پل کو سکندر نے توڑنے کی. تھوڑا سا حصہ اس کا ٹوٹا ہے لیکن اس کے ابھی برابر ہے. تو اٹ از آلسو دیئر, وہیں جہاں پہ آپ کا یہ بنا تھا فرسٹ دس جو آپ کا مونسٹری بنی تھی ہارون میں, جہاں 4th بدھسٹ کانفرنس ہوئی.
मिलियंस ऑफ टाइल्स से वो बनी थी, मिलियन, और ऑल टाइल्स वेल कार्व्ड टाइल्स, और हर टाइल पे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री लिखी थी, न सिर्फ कश्मीर की, न सिर्फ चाइना की, हमारे सारा कंट्री, उस वक्त इंडिया ही एक था, दिस वाज द इंडियन बेल्ट। सो न सिर्फ इस इंडियन बेल्ट की, न सिर्फ चाइना बेल्ट की, न सिर्फ सेंट्रल एशिया की, बल्कि अरबियन बेल्ट। ये जो किताब आपने लिखी है सुल्ताना कोटा रानी के, इस पे जो नई जनरेशन है कश्मीर की, उस पे क्या इम्पैक्ट रहेगा? देखिए, एक बात आपने बहुत ही ब्यूटीफुल की, और इस पे ही हम कंक्लूड करेंगे कि नई जनरेशन के लिए ये बहुत जानना ज़रूरी है कि हमें उन आइकन्स को एक्सेप्ट करना चाहिए जो आइकन्स हेट पे यकीन नहीं रखते थे, जो आइकन्स की जिनकी रेस्पेक्टेबिलिटी हर रिलीजन में है, जो कश्मीर में थे। जैसे सुल्ताना कोटा रानी को जब ये जो स्टूडेंट में ICR के डायरेक्टर ने भी, आपने देखा होगा कल वो प्रेस रिलीज जब मैंने कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी दिया, उसने भी बड़ा अप्रिशिएट किया इस पॉइंट को कि नई जनरेशन इस चीज़ को ये समझ ले कि हमें उन लोगों को याद रखना चाहिए और उन आइकनों पे प्राउड होना चाहिए और फ़ख्र होना है, भुलाना नहीं है, इनको भूलना नहीं है, इनको याद रखना है, जिन्होंने हमारे कश्मीर की शान रखी बाई लकुम दीनकुम वलिया दीन, एक दूसरे के मज़हब की रेस्पेक्टेबिलिटी करना। सुल्ताना कोटा रानी को हिंदू भी लव करते हैं, मुसलमान भी लव करते हैं, बुद्धिस्ट भी लव करते हैं, और ऐसे हज़ारों कैरेक्टर हैं जिन पे नई जनरेशन काम कर सकती है और अपना एंसेंट पास्ट निकाल सकती है, और ऐसे हज़ारों कैरेक्टर हैं जिन्होंने हेट से काम लिया, उनको इग्नोर कर सकती है। ये मेरा पैगाम भी है नई और यकीन भी है नई जनरेशन कश्मीर की उन आइकन्स को पकड़ेगी जिन आइकनों ने म्यूचुअल लव के लिए काम किया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।